ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ سرکار خود فرماتے کہ میں نے دیکھا جہنم کو، اور اس جہنم کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی سرکار نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میکائیل علیہ السلام جو 4 فرشتے ہیں بڑے مشہور، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سرکار نے کہ اے جبریل کیا بات ہے کہ میں میکائیل کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، حضرت میکائیل نے ایک مرتبہ جہنم کو دیکھا ہے اور اس جہنم کے دردناک عذاب کو دیکھا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد حضرت میکائیل نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جہنم کا حال ہے کہ جسے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے فرشتے نے تو مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے عذاب کتنے سخت ہوں گے، کیسا عذاب ہوگا۔ اور اسی عذاب کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذابوں میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں جو آگ ہے اس آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جوتیوں پہننے کے بعد اثر یہ ہوگا کہ جس طرح چولہے کے اوپر دیگ رکھ دی جاتی ہے اور جب ابال آتا ہے، جب بھونا جاتا ہے گوشت، تو جس طرح ابلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت ہانڈی میں ابلتا ہے، اس منظر کے بارے میں سرکار نے فرمایا اسی طرح جب جہنمی کو جوتیاں پہنائی جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کا دماغ گھومتا ہوا کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب تو جو دیا جائے گا، لیکن دیا کسے جائے گا اسے بھی دیکھ لیں آپ۔ بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ ہے، چھوٹا سا گناہ بھی دیکھ لیجئے، صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا انسان جو ہے اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اب نہ بچنے کا مطلب یہ کہ جہاں دل چاہا وہاں کھڑے ہو گئے، نہ وہاں پتھر کا پتہ ہے، نہ اینٹ کا پتہ ہے، نہ پانی کا پتہ ہے، اور اسی طرح پیشاب کیا، پینٹ پہن لی، لنگی پہن لی، پاجامہ پہن لیا، اور اس کے چھینٹے چاہے ہماری جانگ پر لگے چاہے ہمارے بدن پر لگے، تو یہ عذاب جو ہے یہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹا ظاہری طور پر دکھنے میں گناہ ہے، مگر اس کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اس انسان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور آگ کی جوتیاں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا معراج کی رات کے اندر کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سر کو ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے اور اس کا سر چکنا چور ہو جاتا، قیمہ بن جاتا ہے، اور وہ چلاتا خوب روتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کے جسم کو واپس صحیح کیا جاتا ہے، اس کے سر کو واپس صحیح سلامت کیا جاتا ہے، پھر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ عذاب اس بندے کو ہوگا کہ جس کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا۔ نماز کے وقت بھاری ہونے کا مطلب آپ جانتے ایسا نہیں یہ سر 1 کلو کا ہو تو 2 کلو کا ہو جاتا، نہیں، بلکہ یہ کہ جیسی اذان آئی تو دنیا کے اور کاموں کے لیے تو وقت مل جاتا تھا، مگر نماز کے نام پر اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا کہ ابھی تو ظہر پڑھی تھی، پھر نماز عصر آ گئی، ابھی عصر پڑھی، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی مغرب پڑھی، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو یہ سوچنے والا، یہ فکر رکھنے والا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے یہ عذاب دیا جائے گا اور مسلسل یہ عذاب دیا جائے گا کہ جو نماز کا چور ہوگا، نماز جس پر بھاری پڑتی ہوگی، اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا گیا ہے جہنم میں۔ سرکار خود فرماتے کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر وہ شخص کہ جن کو پینے کے لیے انسان کے جسم کا گندا خون، انسان کے جسم کی پیپ اور گرم گرم پانی دیا گیا۔ سرکار فرماتے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، یہ وہ شخص تھے کہ جو دنیا کے اندر سود لیا کرتے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک تالاب ہوگا اور اس تالاب کے اندر جو پانی کے بجائے یہی چیز ہوگی، یعنی جسے پیپ کہا جاتا ہے، خون کہا جاتا ہے، گرم گرم کھولتا ہوا خون ہوگا، اور اس کے اندر اس انسان کو ڈالا جائے گا۔ وہ ترتے ترتے کنارے پر پہنچے گا،
اللہ کا فرشتہ وہاں موجود ہوگا اور ایک ضرب ایسی لگائے گا، واپس وہ اسی دریا کے اندر تالاب میں گر جائے گا اور وہی ڈوبتا رہے گا، تیرتا رہے گا، اس کے لیے مسلسل یہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا بعض لوگ، اس کے اندر بعض لوگوں میں مرد بھی مراد ہے اور بعض عورتیں بھی مراد ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں سے لٹکائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے شرمگاہ کسے کہا جاتا ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور لٹکانا سرکار نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کی تاڑی جو ہوتی، اس طرح کی جو بنی ہوئی ہوتی، اس پر ایک کسائی گوشت کو ٹاکتا ہے، اس طرح الٹا ٹاکتا ہے، اسی طرح اس انسان کو ٹاکا جائے گا اس کی شرمگاہ سے، یعنی اس کی شرمگاہ آپ دیکھ لیجئے، اس شرمگاہ کے اندر وہ تار ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس انسان کو لٹکایا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر بدکاری کی ہوگی، یعنی کسی عورت کے ساتھ میں زنا کیا ہوگا۔ یہی عذاب مرد کو ہوگا اور یہی عذاب عورت کو دیا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر زنا کرنے والے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا زنا کے بارے میں کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے ایمان آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب انسان یہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس وقت زمین اور آسمان کانپا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا سخت گناہ، یہ تو دنیاوی ہے کہ زمین آسمان اس انسان سے کانپتے ہیں کہ یہ کتنا سخت گناہ کر رہا ہے، اور اس کے عذاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کی شرمگاہ سے اسے الٹا لٹکایا جائے گا، یہ اس کے عذاب مسلسل دیا جاتا رہے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا کوئی، سرکار نے جب فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، کہ آپ اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلوں کے اندر وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ آپ کی عمل کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی مل رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو برا کہا تو وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہے گا، تو اپنے ماں باپ کو برا نہ کہو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو یہ زنا ایک قرض ہے، قرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، قرض کا چکانا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جب زنا کر لیا تو اب یہ قرض اس پر ہو گیا، اب اس کا قرض یا تو اس کی بیٹی چکائے گی یا اس کی بہن چکائے گی یا اس کی ماں چکائے گی، مگر اس سے قرض کو چکانا ضرور ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آپ تو کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھے اور آپ کی بہن بیٹی سلامت رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھیں گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی بری نظر رکھی جائے گی۔ آپ کسی کے ساتھ بدکاری کریں گے تو آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کی جائے گی، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ آپ جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے۔ اگر آپ کسی پر اچھی نظر رکھو گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی اچھی نظر ہوگی، اور اگر آپ بری نظر رکھو گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی بری نظر ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو دیکھا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو دیکھا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں؟ تو کہا کہ ناشکری کی بنیاد پر، یہ ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے یہ کلمات پسند نہیں آتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیکھیں، آپ گھر گھر کی کہانی ہے، آپ اپنے گھر کی بیوی کا جائزہ لے لیجئے جو آپ کے ساتھ میں 25 سال سے، آپ کے ساتھ میں 30 سال سے ہے، مگر ذرا سی کسی بات پر بھی اگر بات بگڑ جائے تو اس کے بعد آپ نے اسے مخمل کے گدے پر بھی سلایا ہوگا، اس کے کہنے سے پہلے اس کی آرزو کو پورا کیا ہوگا، اس کے مانگنے سے پہلے اس کے ہر چیز کو لا کر دیا ہوگا، مگر جس دن لڑائی ہوگی اس دن اس کا یہی جملہ ہوگا کہ 30 سال سے تیرے گھر کے اندر ہوں، نہ صحیح کھایا ہے، نہ پیا ہے اور نہ پہنا ہے۔ یہ ناشکری ہے۔
5-5 ہزار کے لباس پہننے کے بعد بھی ناشکری اگر عورت کرے تو بتائیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ 2-2 ہزار کے لباس پہننے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرے پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عظیم نعمتیں کھاتی رہے اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرے تو پھر عذاب نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو سرکار نے یہی فرمایا ہے کہ یہ ناشکری کی بنیاد پر اللہ کا شکر نہیں کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں کھانے کی بنائی ہے ان کو کھائے، جو پینے کی بنائی ہے ان کو پیے، اور جو پہننے کی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان کو پہنے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ فاطمہ کی پڑوسی ہوگی جنت میں۔ فاطمہ کی اگر پڑوسی بننا ہے تو اس کے لیے کم چیز پر بھی اگر عورت صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاطمۃ الزہرا کا پڑوس اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ جو نعمت مل جائے اس نعمت کو کھا لے، اللہ کا شکر ادا کرے، فاطمۃ الزہرا کا پڑوس جنت کے اندر ملے گا اسے۔ جو پینے کا معاملہ جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے جنت کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں سرکار نے ان عذابوں کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ سگے بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ انسان کا گوشت تو کوئی انسان کھاتا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چگل خوری کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ گویا کہ اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ تو یہ عذاب اور اس سے بھی بڑھ کر عذاب سرکار نے جہنم کے دیکھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر